بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ، بڑا شکر ہے تیرا کہ تو میرا رب ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتی ہوں کہ تو کتنا پیارا رب ہے۔ تو وہی اللہ ہے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور جس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ وہی رب ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو ہر سمت میں موجود ہے اور جس کی ذات ہر جگہ سے قریب ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے، چاہے ہم کہیں پر بھی ہوں۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 115 پر غور کریں گے، اور یہ آیت ہمیں ایک عظیم حقیقت بتاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کسی ایک جگہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر سمت میں موجود ہے۔ ہر سمت اس کی سمت ہے، مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے، ہر سمت اس کی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو وہاں اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہمارے دلوں اور نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو ضرور سنیے گا اور آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ یہ آپ کے ایمان کو بھی تازہ کرے اور یہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط کر دے مزید، انشاءاللہ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آیت نمبر 115۔ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہی ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کو مکہ سے نکال دیا گیا اور مسجد حرام سے دور کر دیا گیا تھا، اور جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر آپ کو روک دیا گیا تھا، آپ کو آگے عمرے کے لیے نہیں جانے دیا گیا، نہ آپ کو مسجد حرام کے قریب جانے دیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد بھی آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل فرما دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے قبلے کا حکم منسوخ ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت فرمائی تو مدینہ کے باشندے یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جب حکم دیا تو یہود اس سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے 10 مہینے سے زیادہ عرصے تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کیا، لیکن آپ قبلہ ابراہیم کو پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ دعا فرماتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم کب نازل ہو۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، اس سے یہود شک میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے جس پر یہ لوگ تھے کیوں منہ پھیر بیٹھے ہیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور فرمایا تو جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ ہی کا چہرہ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ مشرق یا مغرب جس طرف بھی تم منہ کرو اللہ کا قبلہ اسی طرف ہے۔ اور اس کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر بھی یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو منہ کرنے کے لیے قبلہ کعبہ ہی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کی فرضیت سے پہلے نازل فرمایا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت سفر میں سواری پر نفل نماز
نیز شمشیر زنی یا شدت خوف کی حالت میں فرض نماز ادا کرنے کے لیے مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے ادا کرنے کی اجازت سے متعلق نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ سفر میں ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ، مطلب یہ تفسیر اس میں ایک روایات موجود ہیں جو میں یہاں پر بتا رہی ہوں کہ شاید کیونکہ یہ سفر جو یہ آیات ہیں شاید سفر کے ٹائم پہ جب آپ سفر کر رہے ہو تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، آپ جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، تو صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے نماز خوف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کی کیفیت بیان کی، پھر فرمایا کہ اگر خوف اس سے بھی زیادہ شدید ہو تو پیاسا وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر یا سواریوں پر نماز پڑھ لو، خواہ رخ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو۔ اب نافع بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن عمر نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہی سے بیان فرمائی تھی۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ سخت تاریکی اور بادلوں کی وجہ سے جس کے لیے قبلے کا رخ مشتبہ ہو جائے تو وہ قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ مختلف اس میں جو روایات ہیں وہ یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ آپ کو کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے۔ آپ کو پتہ نا مشرق اور مغرب دو الگ الگ کونے ہیں اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ سب اسی کے ہیں، اللہ کسی ایک جگہ تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ ہر وقت اور ہر جگہ پر موجود ہے۔ عبادت میں جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے، دل کی نیت اور اخلاص ہے۔ صرف ظاہری روح کافی نہیں ہے، اس میں آپ کی نیت اور آپ کا اخلاص شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا تھا نا کہ کوئی بھی عمل اگر اس میں دو شرطیں پوری نہیں ہو رہی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلا کیا ہے کہ آپ کی نیت خالص، وہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا ہے؟ شریعت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی مجبوری میں درست سمت معلوم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی مجبوری آ سکتی ہے، سفر ہے، اندھیرا ہے، شدید بادل ہیں، مجبوری ہے، آپ کو سمت تعین کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو یہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے اور اللہ ہماری ہر حالت، ہر دعا اور ہر عمل سے باخبر ہے۔ اور یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ صرف مسجد میں نہیں بلکہ ہر جگہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس لیے اپنی نیت کو خالص رکھیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں، اور یقین جانیں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یقین جانیں کہ یہ اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ آپ اس وقت جب میں یہ بات کہہ رہی ہوں اب ضرور اپنی شہرت کو دیکھیے کہ وہ آپ کے جسم کے کتنے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، صرف اس سے مانگو اور بہت بہت مانگو، اور اس سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ جب اللہ سے جڑ گئے تو یہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی، لیکن اگر اللہ سے دور ہو گئے تو نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں، ہر جگہ صرف رسوائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیت خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم خالص نیت کے ساتھ اللہ سے جڑ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔